خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ، کیا زبردست شعر ہے، اور یہ سیدھا ہمیں علامہ اقبال کے فلسفے کے آپ سمجھیں بالکل مرکز میں لے جاتا ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم اقبال کے اسی بنیادی تصور یعنی فلسفہ خودی پر ہی بات کرنے والے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں اقبال کی اپنی شاعری ہے، اسرار خودی جیسی ان کے خطبات ہیں، اور ظاہر ہے ان کے فلسفے پر جو مختلف تحریریں لکھی گئی ہیں۔ صحیح۔ تو کوشش یہی رہے گی کہ ہم سمجھیں کہ یہ خودی آخر ہے کیا، اقبال نے اس پر اتنا زور کیوں دیا، اور آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ بھئی یہ لفظ خودی، اس کا عام مطلب تو لوگ اکثر منفی لیتے ہیں، جیسے تکبر یا ہاں، انا پرستی، خود غرضی، اس طرح کا کچھ۔ بالکل۔ تو اقبال نے یہی لفظ کیوں چنا؟ کیا وہ اس کے منفی پہلو سے واقف نہیں تھے؟ دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، واقف تو وہ یقیناً تھے، لیکن انہیں ایک ایسے لفظ کی ضرورت تھی جو سیلف یا ایگو کی، یعنی ذات کی انفرادیات، اس کے جوہر کی بات کرے، لیکن مغربی فلسفے سے ذرا ہٹ کرو۔ اچھا۔ اور فارسی شاعری میں یہ لفظ غیر جانبدار معنوں میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو اقبال کے لیے خودی صرف انا نہیں، یہ روح کی حقیقت ہے۔ روح کی حقیقت؟ جی، یہ کوئی وہم یا خیال نہیں، بلکہ ایک اصل، ایک سچائی ہے جسے ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ خودی کا احساس ہے؟ بالکل، یہ ہمارے اندر خودی کے فعال ہونے کا، اس کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ تو اقبال کا کہنا تھا کہ اپنی ذات کا یہ عرفان، یہ خودی، یہ ضروری ہے اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، کائنات میں اپنا مقام جاننے کے لیے۔ بالکل۔ اصل میں اقبال محسوس کر رہے تھے کہ ان کے زمانے میں مسلمانوں کی جو پستی تھی، جو زوال تھا، جی۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ فلسفے اور کچھ صوفیانہ نظریات تھے جو ذات کی نفی سکھاتے تھے، مطلب دنیا سے لاتعلقی، بے عملی۔ جیسے ویدانت یا وحدت الوجود کے کچھ تصورات جن پر وہ تنقید کرتے تھے۔ جی ہاں، ان کے خیال میں ان نظریات نے عملی زندگی سے فرار کی ترغیب دی۔ اچھا، تو پھر خودی کو پہچاننا، اسے مضبوط کرنا، یہ گویا ایک اجتماعی ضرورت بن گئی مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے۔ یقیناً اقبال کا سارا زور سیلف ایفرمیشن پر تھا، یعنی خود کو قائم کرنا، خود کو ثابت کرنا، نہ کہ سیلف نیگیشن، یعنی خود کو مٹا دینا۔ ان کا پیغام تھا اپنی ذات کو تعمیر کرو۔ تو یہ خودی کیا یہ صرف انسانوں میں ہے؟ یہ کائنات کی ہر شے میں؟ اقبال کے مطابق یہ کائنات میں ایک عالمگیر قوت ہے، ہر چیز میں، ایک ایٹم سے لے کر ستارے تک اپنی بقا کی، اپنے اظہار کی ایک تڑپ ہے۔ ہاں، انسان میں یہ شعوری شخصیت بن جاتی ہے۔ اور یہی شخصیت، یہی خودی، خیر و شر کا پیمانہ بھی ہے۔ یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ جی، اقبال کا معیار بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز، جو عمل، جو سوچ آپ کی خودی کو مضبوط کرے، اسے طاقت دے، وہ خیر ہے، یعنی اچھا ہے۔ اور جو کمزور کرے، وہ شر ہے، یعنی برا ہے۔ اور یہ انسانی خودی جو ہے، یہ ہر فرد میں منفرد ہے۔ آپ کے تجربات، آپ کی خوشی، آپ کا غم، یہ سب آپ کا اپنا ہے۔ اور یہ کوئی سٹیٹک چیز نہیں ہے، مطلب یہ بدلتی رہتی ہے۔ بالکل، یہ کوئی ملی ہوئی چیز نہیں جسے بس سنبھال کر رکھنا ہے۔ یہ ایک حصول ہے، ایک اچیومنٹ۔ اسے کمانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بڑھ بھی سکتی ہے اور کمزور بھی پڑ سکتی ہے۔ تو پھر اسے بڑھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اقبال تو کافی اونچی چیزوں کی بات کرتے ہیں، عشق، عمل، فقر۔ جی، وہ بلند مقاصد کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ عشق ان کے نزدیک سب سے اہم ہے، خاص طور پر عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خودی کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ اور عمل؟ عمل تو زندگی کی احساس ہے۔ وہ کہتے تھے بے عملی موت ہے۔ پھر آرزو، یعنی بلند مقاصد رکھنا، فکر، یعنی دنیاوی چیزوں سے بے نیازی، جرت، ہمت، اور یہاں تک کہ تکالیف برداشت کرنا بھی خودی کو پختہ کرتا ہے۔ یہ فکر والی بات آج کل سمجھنا شاید تھوڑا مشکل ہو، ہے نا؟ بالکل، مادی دور ہے، لیکن اقبال کا زور روحانی بے نیازی پر تھا۔ اور ایک اور چیز، رواداری۔ ہاں، رواداری، یعنی دوسروں کو برداشت کرنا۔ یہ خودی کو مضبوط کیسے کرتا ہے؟ اقبال کے نزدیک دوسروں کے نظریات کا احترام یہ خودی کی کمزوری نہیں، بلکہ اس کی وسعت کی نشانی ہے۔ تنگ نظری خودی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ اچھا،
تو یہ سب عوامل مل کر خودی کو نشوونما دیتے ہیں، اور اس کے ارتقاء کے کچھ مراحل بھی ہیں۔ جی، وہ 3 مراحل بتاتے ہیں۔ پہلا ہے اطاعت، یعنی اللہ کے قانون کی پابندی، اپنی مرضی کو قانون کے تابع کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ضبط نفس، یعنی اپنی خواہشات پر قابو پانا، خوف سے آزاد ہونا۔ اور تیسرا؟ وہ ہے نیابت الہی، خدا کا نائب بننا۔ یہ خودی کی معراج ہے، نیابت الہی؟ یعنی انسان اتنا بلند ہو جائے کہ وہ دنیا پر اثر انداز ہو، فطرت کو تسخیر کرے۔ بالکل، دنیا میں مثبت تبدیلی لائے، تخلیقی کردار ادا کرے، گویا اللہ کی تخلیق میں حصہ دار بنے۔ یہی اقبال کا مرد مومن یا انسان کامل ہے، جو اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ یہ تصور تو واقعی جو روایتی صوفیانہ تصور ہے فنا فی اللہ کا، اس سے بہت مختلف لگتا ہے۔ وہاں تو ذات کو مٹانے کی بات ہوتی ہے۔ جی، بہت مختلف۔ اقبال فنا کے بجائے بقا کے قائل تھے۔ خودی کو مٹانا نہیں، بلکہ اسے مضبوط کرنا، اسے دائمی بنانا۔ یعنی خدا میں جذب نہیں ہونا؟ نہیں، بلکہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے رنگ میں رنگ جانا۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا۔ اچھا، وہ حلاج کے اناء الحق کو بھی اسی نظر سے دیکھتے تھے؟ جی، وہ اسے خودی کے انکار کے بجائے انسانی خودی کی حقیقت اور اس کی بقا کا ایک جرأت مندانہ اعلان سمجھتے تھے۔ اس پر تو یقیناً بہت بحث بھی ہوئی ہوگی، اور یہ تنقید بھی سننے میں آتی ہے کہ اقبال کے خیالات پر مغرب کے فلسفیوں کا اثر تھا، نیٹشے کا، برکساں کا۔ جی بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ علمی حلقوں میں یہ بحث ہمیشہ رہتی ہے کہ اقبال نے کہاں کہاں سے اثر قبول کیا۔ ان کی فکر میں اسلامی روایت کتنی گہری ہے اور مغربی فکر کا کتنا حصہ ہے۔ اور ان کی اپنی جو تنقید تھی، وحدت الوجود پر یا کچھ روایتی صوفیانہ طریقوں پر؟ وہ بھی کافی متنازع رہی ہے، بلکہ بعض اوقات تو خود اقبال کی تحریروں میں بھی ایک طرح کی کشمکش محسوس ہوتی ہے اس حوالے سے۔ لیکن شاعری میں یہ تصورات بہت خوبصورتی سے سامنے آتے ہیں، جیسے وہ شعر اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کیا بات ہے! بالکل۔ تو خلاصہ اگر کریں تو اقبال کا فلسفہ خودی صرف ایک تھیوری نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی کی دعوت ہے۔ اپنی ذات کو پہچانو، اسے عشق، عمل، علم سے مضبوط بناؤ، الہی صفات اپناؤ اور ایک فعال بامقصد زندگی گزارو۔ جی، اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑا جا سکتا ہے سوچنے کے لیے کہ آج کی دنیا جہاں ایک طرف انفرادیت پسندی ہے، دوسری طرف عالمگیریت کا زور ہے، وہاں اقبال کی یہ خودی کتنی ریلیونٹ ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا یہ مغرب کے سیلف کے تصور سے واقعی مختلف ہے؟ اور اگر ہے تو آج فرد کے لیے اور معاشرے کے لیے اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے، اس پر سوچا جا سکتا ہے۔